وہ علاقہ ہندو جاٹوں کا تھا جس کے ایک قصبے کا تھانہ میرے پاس تھا۔ جاٹ عام ہندوؤں سے بہت مختلف تھے۔ یہ لڑائی مار کٹائی کرنے والے دلیر لوگ تھے۔ بھارت کی فوج میں ان کی الگ رجمنٹیں ہیں جو انگریزوں کے زمانے سے جاٹ رجمنٹیں کہلاتی ہیں۔ سپاہ گیری اور زمینداری ان کے پیشے ہیں۔ قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ اس زمانے میں لوگ بہت کم بیمار ہوتے تھے۔ ہسپتال کے وارڈ خالی پڑے رہتے تھے۔ کوئی مریض ہسپتال میں داخل ہو جاتا تو اسے پوری توجہ ملتی تھی۔ ایک صبح مجھ کو ہسپتال کے ڈاکٹر کا پیغام ملا کہ ہسپتال میں ایک مریض آیا ہے اور یہ زہر خورانی کا کیس معلوم ہوتا ہے۔ میں ہسپتال گیا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ مریض کو بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن دیا تھا لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے مر جانا ہے اور اس کو انجیکشن اس واسطے دیا ہے کہ 3-4 منٹوں کے واسطے ہوش میں آ جائے اور بتا دے کہ اس کو زہر کس نے دیا ہے یا کوئی اشارہ ہی دے دے۔ موت نے اس کو ہوش میں آنے کی مہلت نہ دی۔ وہ مر گیا۔ ڈاکٹر تجربے کار آدمی تھا۔ اس نے اس شخص کے مرض کی علامتیں اس کو ہسپتال لانے والوں سے سنی اور جس طرح مریض بے ہوشی میں تڑپتا تھا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس نے خود زہر کھایا ہے یا اس کو کسی نے دھوکے میں زہر دے دیا ہے۔ وہ مر گیا تو زہر کی ایک اور نشانی ظاہر ہونے لگی۔ تھوڑی تھوڑی جھاگ تھی جو اس کے منہ سے پھوٹ آتی تھی۔ یہ شخص قصبے سے تقریباً 4 میل دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا بڑا زمیندار تھا۔ ٹھاکر کہلاتا تھا۔ ٹھاکر اونچی پوزیشن کے لوگ ہوتے تھے۔ یہ بھی اپنے علاقے کا روپے پیسے اور روب داب والا ٹھاکر تھا۔ ٹھاکر کا قتل معمولی واردات نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے کہنے پر میں ٹھاکر کے بڑے بیٹے کو تھانے لے گیا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تھانے جا کر میں نے ٹھاکر کے بڑے بیٹے کی رپورٹ پر FIR تحریر کی، باقی کاغذی کارروائی محرر ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کی اور ٹھاکر کے بیٹے کا بیان لینے لگا۔ اس نے بیان دیا اور میں نے اس کے ساتھ سوال جواب کیے۔ اس کے جوابوں میں سے سوال نکالے اور اس طرح جو بات مجھ کو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ایسی دشمنی عداوت کسی کے ساتھ نہیں تھی کہ کوئی اسے زہر دے کر انتقام لیتا۔ گاؤں سے 2-2.5 فرلانگ دور ان کا سبزیوں کا باغ تھا۔ اس میں ٹھاکر نے ایک مکان بھی بنوایا ہوا تھا۔ کبھی کبھی رات کو ٹھاکر اس مکان میں رہتا تھا۔ پچھلی رات ٹھاکر باغ والے مکان میں گیا تھا۔ آدھی رات سے بہت پہلے وہاں سے آ گیا۔ گھر والے سوئے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس کا بڑا بیٹا جاگ پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹھاکر کو کوئی تکلیف تھی۔ تکلیف یہ تھی کہ وہ پیٹ میں درد اور جلن محسوس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس سے تکلیف کی بابت پوچھا تو پتہ لگا کہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ اس نے کچھ اشارے کیے جو گھر کا کوئی بھی فرد نہ سمجھ سکا۔ اس کا بیٹا گاؤں کے 2 سیانوں کو جگا کر لے آیا۔ دونوں نے کہا کہ اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ انہوں نے اس کی ٹانگوں، ہاتھوں وغیرہ پر دیکھا لیکن کسی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دونوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے ٹھاکر کے منہ میں اپنی اپنی دوائیاں ڈالیں۔ پھر ٹھاکر کوئی بات کیے بغیر بے ہوش ہو گیا۔ ان سیانوں نے کہا کہ اس کو آرام محسوس ہو رہا ہے اس لیے یہ سو گیا ہے، صبح اس کو اور دوائی دیں گے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ٹھاکر نے بے ہوشی میں اپنے سینے پر اور پیٹ پر زور زور سے ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ وہ تڑپتا بھی تھا۔ اس کا منہ بھی کھلا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ اپنی آنکھیں اس طرح زور سے بھینچ لیتا تھا جیسے اسے بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ باقی رات اسی طرح گزر گئی۔ منہ اندھیرے اس کی حالت اور زیادہ بگڑی تو 2-3 بوڑھوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ اس کی چارپائی ہسپتال لے چلو۔ اس طرح یہ لوگ ٹھاکر کو نزاع کی حالت میں ہسپتال اٹھا لائے۔ میں معلوم یہ کرنا چاہتا تھا کہ ٹھاکر کا چال چلن اور گاؤں والوں کے ساتھ اس کا سلوک برتاؤ کیسا تھا۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدماش نہیں کہہ سکتا۔ پھر بھی میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ ٹھاکر کیسا آدمی تھا۔ بیٹے نے کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا۔ یہ تو پہلے ہی وہ کہہ چکا تھا کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی خونی دشمنی نہیں۔ میرے پوچھنے پر ٹھاکر کے بیٹے نے بتایا کہ جائیداد یا زمین کا بھی کوئی تنازع نہیں، خاندان میں بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں جو قتل تک پہنچانے والا ہوتا۔ تم نے کہا ہے کہ ٹھاکر جی کبھی کبھی رات باغ میں گزارتے تھے۔ میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا وہ وہاں کیا کرتے تھے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پیتے پلاتے تھے۔ میں نے پوچھا
تاش کھیلتے تھے یا وہاں گانا بجانا ہوتا تھا؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا، بیٹے نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے یار دوستوں کو اکٹھا کر کے گپ شپ لگاتے تھے۔ اس شخص نے یہ جواب ایسے لہجے میں دیا جس سے میں سمجھ گیا کہ یہ اپنے باپ کی بابت کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ کو یہ شک بھی ہو رہا تھا کہ اپنے باپ کو اسی نے زہر دیا ہوگا۔ کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک وجہ کو سامنے رکھ کر میں نے ٹھاکر کے بیٹے سے پوچھا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ اس نے بتایا کہ زندہ ہے۔ میرے دل میں یہ شک آیا تھا کہ ٹھاکر کی بیوی مر گئی ہوگی اور اس نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہوگی اور اس لڑکی نے ٹھاکر کے بیٹے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہوں گے۔ یہ بیٹا کچھ بھی نہ بتاتا یا جتنا جھوٹ چاہتا بولتا، مجھ کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گاؤں میں مجھ کو ہر ایک راز بتانے والے موجود تھے۔ میں نے معلوم کیا کہ ٹھاکر کو ہسپتال لانے والے کون کون تھے۔ ان میں 2 آدمی ٹھاکر کے رشتہ دار نہیں تھے۔ ان میں ایک آدمی ٹھاکر کی پوزیشن کا آدمی تھا۔ میں نے اس کو اندر بلا لیا اور ٹھاکر کے بیٹے کو باہر بھیج دیا۔ اس آدمی سے پوچھا کہ ٹھاکر کیسا آدمی تھا اور اس کے قتل کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی اتنی گہری دشمنی سے میں واقف نہیں جس میں اس کی جان ہی چلی جائے۔ اس نے جواب دیا، میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ٹھاکر ٹھیک آدمی نہیں تھا، عورت کے معاملے میں تو یہ بالکل ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تم مجھے یہ بھی بتا سکتے ہو کہ کس کس عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے 4-5 عورتوں کے نام لیے، لیکن وہ غریب گھروں کی عورتیں تھیں جن کے مردوں میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان میں سے کوئی ٹھاکر کو زہر دے دیتا۔ اس آدمی نے یہ بھی بتایا کہ باغ میں ٹھاکر نے جو مکان بنایا ہے اس میں وہ راتوں کو اپنی محفلیں جماتا تھا، شراب پی جاتی اور جوا چلتا تھا۔ کبھی کبھی گانے والیوں کو بھی شہر سے وہاں لایا جاتا تھا۔ بہت وقت گزر گیا تھا، ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ بھیج دی کہ ٹھاکر کو زہر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے معدے اور جگر کے کچھ ٹکڑے کم و بیش 100 میل دور کے شہر کو بھیج دیے تھے۔ وہاں سے ماہرین کی رپورٹ لینی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے طور پر تصدیق کر دی تھی کہ یہ زہر خورانی کا کیس ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ٹھاکر نے کسی وجہ سے خود ہی زہر پی لیا ہو۔ اس نے زہر خود پیا تھا یا کسی نے پلایا تھا؟ میرے واسطے ضروری تھا کہ پہلے یہ معلوم کرتا کہ اس کے گھر کے حالات، گاؤں میں اس کی دوستی اور دشمنی اور گاؤں کی سیاست بازیوں میں اس کا عمل دخل کیا تھا اور کیسا تھا۔ قتل کی تفتیش میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ باعث معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے حالات معلوم کرنے پڑتے ہیں، بہت گہرائی میں جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں اس کے گاؤں کو جانے کے واسطے روانہ ہونے لگا تو مجھ سے جونیئر سب انسپیکٹر نے مجھ کو الگ کر کے اسی گاؤں کا ایک کیس یاد دلایا۔ 4-5 دن پہلے یہی ٹھاکر اپنے گاؤں کے ایک معمولی سی حیثیت کے بوڑھے آدمی کو ساتھ لے کر تھانے آیا تھا۔ بوڑھے کی بیٹی جس کی عمر 17 سال کے لگ بھگ تھی لاپتہ ہو گئی تھی۔ غریب آدمی پولیس کے ڈر سے اور اپنی بے عزتی کے باعث تھانے نہیں آتا تھا۔ اس کو مقتول ٹھاکر تھانے لایا تھا۔ میں نے گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی تھی۔ قانون کے لحاظ سے وہ نابالغ تھی۔ رپورٹ لے لینا اور کارروائی کرنا لازمی تھا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، اس پر غور کریں۔ اس زمانے میں لڑکیاں لڑکے خالص اور سادہ غذا کی وجہ سے اور سادہ زندگی گزارنے کی وجہ سے 15-16 سالوں میں پوری طرح جوان ہو جایا کرتے تھے۔ آج کل تو ایسے جوان کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ میں نے اس لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ لے کر پوچھا تھا کہ وہ خوبصورت تھی اور چال چلن کی کیسی تھی۔ ٹھاکر نے مجھ کو بتایا تھا کہ بہت خوبصورت نہیں تھی، اچھی شکل و صورت کی تھی۔ لڑکی کے باپ کے سامنے ٹھاکر نے یہ کہا کہ لڑکی چال چلن کی ٹھیک تھی، لیکن بعد میں باپ کو پرے بھیج کر ٹھاکر نے دوسری رائے دی تھی۔ میں نے اس بوڑھے کو خوش کرنے کے واسطے کہا تھا کہ اس کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ ٹھاکر نے مجھ کو کہا، یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کی لڑکیاں ابھی پوری طرح جوان نہیں ہوتی اور عشق بازی شروع کر دیتی ہیں۔ اس کی لڑکی خود ہی ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، آپ زیادہ بھاگ دوڑ نہ کریں، اپنے آپ آ جائے گی یا شہر کے کسی کوٹھے پر پہنچ جائے گی۔ میں اس شخص کی رائے سے تو متاثر نہیں ہوا۔ یہ ٹھاکر بڑے بڑے زمیندار، ساہوکار اور جاگیردار چھوٹے چھوٹے کسانوں اور مزدوروں کو عزت کے قابل سمجھتے ہی نہیں تھے۔ غریبوں کی بیٹیوں کو خراب کرنے والے یہی لوگ ہوتے تھے۔ پھر بھی مجھ کو یہی خیال آیا تھا کہ لڑکی اپنے آپ گئی ہوگی،
مگر میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے یہ کیس اپنے جونیئر سب انسپیکٹر کو دے دیا تھا اور وہ تفتیش کر رہا تھا۔ اب میں ٹھاکر کے قتل کے کیس کی تفتیش کے واسطے اس کے گاؤں کو جانے لگا تو سب انسپیکٹر وشواناتھ نے مجھ کو روک لیا۔ ایسا ہوگا تو نہیں، اس نے مجھ کو کہا، لیکن ذہن میں رکھنا کہ اس گاؤں کی ایک جوان لڑکی لاپتہ ہے۔ اس لڑکی کا ٹھاکر کے قتل کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ ٹھاکر لڑکی کے باپ کو خود تھانے لایا تھا، باپ تو تھانے آتا ہی نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر محبوب عالم کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی سونا سنیاسی اور 17 سال کی کنواری۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ گاؤں میں جا کر میں ٹھاکر کے گھر گیا۔ وہاں کوہرام برپا تھا۔ لاش میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ٹھاکر کی بیوی کا بیان لیا۔ وہ ٹھاکر کی عمر سے 3-4 سال چھوٹی تھی۔ اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے وہی بات بتائی جو اس کا بیٹا بتا چکا تھا، یعنی ٹھاکر رات کو باغ سے آیا اور اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ بتا سکا۔ یہ گھر والوں کا اپنا خیال تھا کہ ٹھاکر باغ والے مکان میں تھا اور وہاں سے کچھ کھا کر آیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک سوچ آئی۔ گھر والوں کو پکا پتہ نہیں تھا کہ ٹھاکر باغ سے ہی آیا تھا اور اس نے شام کے بعد سے لے کر رات کو گھر آنے تک باغ والے مکان میں ہی وقت گزارا تھا۔ کوئی اور اس کو اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اور اس کو زہر پلا دیا ہوگا۔ بیوی نے میرے سوالوں کے جو جوابات دیے، ان سے معلوم ہوا کہ بیوی اس سے خوش تھی۔ گھر میں کوئی تنازع یا جھگڑا نہیں تھا۔ بیوی یقین کے ساتھ کہتی تھی کہ گاؤں میں کسی اور کے ساتھ بھی ٹھاکر کا کوئی جھگڑا یا تنازع نہیں تھا۔ میں ابھی ٹھاکر کی بیوی کے بیان پر پورا بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس پر خاوند کی موت کا بہت برا اثر تھا۔ وہ آدھی بات کہہ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ میں باغ میں چلا گیا۔ یہ سبزیوں کا 5-6 ایکڑ میں پھیلا ہوا باغ تھا۔ اس میں گھنے پودوں کی باڑیں اور درخت بھی تھے۔ باغ کے اندر ہی ایک طرف ایک مکان تھا۔ یہ کچا تھا لیکن کاریگروں کا بنایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا صحن تھا جس کی دیوار تھی۔ 2 کمرے تھے، پیچھے برآمدہ اور ادھر بھی تھوڑا سا صحن اور دیوار تھی۔ ایک دروازہ ادھر بھی تھا۔ باغ میں کام کرنے والے 3 آدمی تھے۔ ان کے جھونپڑے باغ سے ذرا ہٹ کر تھے۔ ان میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے۔ میں نے ان تینوں آدمیوں کو بلا لیا۔ ان تک خبر پہنچ چکی تھی کہ ٹھاکر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ ان کو ابھی یہ نہیں پتہ لگا تھا کہ ٹھاکر مر چکا ہے۔ میں نے انہیں الگ بٹھا دیا اور خود مکان کو دیکھنے کے لیے اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے کے اندر والے کنڈے کے ساتھ ایک تالا لٹکا ہوا تھا جس میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ اب ٹھاکر کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ ٹھاکر کا کوئی بھی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹھاکر کی لاش آ گئی تھی اور میں اس خاندان کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ پابند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان تینوں نوکروں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جب ٹھاکر اس مکان میں نہیں ہوتا تو کیا دروازے کو تالا لگا رہتا ہے؟ ہاں حضور، ایک نوکر نے جواب دیا، تالا اسی وقت کھلتا ہے جب ٹھاکر جی آ جاتے ہیں۔ صبح ہم نے دروازے پر تالا نہ دیکھا تو ہم یہ سمجھے کہ ٹھاکر جی اندر سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے بہت کچھ پوچھنا تھا، لیکن میں نے مکان کو اندر سے دیکھنا ضروری سمجھا۔ میں نے پہلے صحن دیکھا، پھر اندر گیا۔ اس کمرے میں میری نظر سب سے پہلے جس چیز پر پڑی وہ دیسی شراب کی بوتل تھی اور 2 گلاس۔ یہ لکڑی کے معمولی اور چھوٹے سے میز پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ بوتل اور گلاسوں کو احتیاط سے اٹھا کر اپنے قبضے میں لے لے۔ ان چیزوں کا قبضے میں لینا اس واسطے ضروری تھا کہ ان پر انگلیوں کے نشانات کا پایا جانا لازمی تھا اور مجھ کو پکا شک یہ تھا کہ زہر شراب میں ملایا گیا ہے۔ دونوں گلاسوں میں چند قطرے شراب موجود تھی۔ میز کے ساتھ پلنگ پڑا ہوا تھا۔ میں نے پلنگ پوش کو غور سے دیکھا۔ ایسے نشان پائے گئے جن سے پتہ لگتا تھا کہ اس پلنگ پر عورت موجود رہی ہے۔ میں نے اس کمرے کی تلاشی لی، پھر میں دوسرے کمرے میں چلا گیا، وہاں بھی تلاشی لی۔ ایسے سراغ پائے گئے جو بتاتے تھے کہ یہاں کوئی عورت کچھ وقت گزار گئی ہے یا رہ گئی ہے۔
لیکن میں نے اس پر زیادہ غور نہ کیا، اس واسطے نہ کیا کہ مجھ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہاں عورتیں اور گانے بجانے والیاں آتی رہتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے مجھ کو ایسی کوئی چیز اور ایسا کوئی سراغ نہ ملا جو مجھ کو تفتیش میں مدد دیتا۔ میں مکان کے دوسری طرف گیا، ادھر چھوٹا سا ایک اور صحن تھا، ادھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ باہر نکل کر دیکھا، آگے پانی کا کھال تھا اور اس سے آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے۔ وہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں مکان کے اندر چلا گیا اور پلنگ پر بیٹھ کر وہیں تفتیش شروع کر دی۔ سب کو باہر بھیج کر باغ کے ایک نوکر کو اندر بلا لیا۔ وہ بہت ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ رسمی سی باتیں کر کے اس کا ڈر دور کیا۔ رات کو ٹھاکر کے ساتھ یہاں کون کون آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ حضور، اس نے جواب دیا، میں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ٹھاکر جی اکیلے آئے تھے۔ تم اس وقت کہاں تھے؟ میں نے پوچھا۔ تم اس مکان کے اندر تھے یا باہر؟ نہ حضور، اس نے جواب دیا، باغ میں کام کرنے والے کسی بھی مرد، عورت یا بچے کو اس مکان کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ جب ٹھاکر جی مکان کے اندر ہوتے ہیں تو ہم ادھر آنے کی جرت بھی نہیں کر سکتے۔ کل شام جب ٹھاکر آئے تو میں رہٹ پر تھا۔ انہوں نے مجھ کو دیکھا اور کہنے لگے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ میں چلا گیا۔ وقت کیا تھا؟ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، تم نے کسی اور کو ٹھاکر کے بعد باغ میں آتے دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں حضور، اس نے جواب دیا، میں وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ یہاں اس مکان میں کیا ہوتا تھا؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، یہاں ٹھاکر کسی عورت کو بلاتا ہوگا اور یار دوستوں کو بلا کر تاش وغیرہ کھیلتا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور، اس نے کہا، مکان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کی بابت صرف ایک آدمی بتا سکتا ہے۔ اس کا نام درگا ہے اور وہ ٹھاکر جی کا خاص نوکر ہے۔ وہ ہر وقت اور ہر کام میں ٹھاکر جی کے ساتھ رہتا ہے۔ ٹھاکر جی کا پستول بھی درگا کے کندھے کے ساتھ لٹکتا رہتا ہے۔ نوکروں میں صرف درگا ہے جو اس مکان کے اندر جا سکتا ہے۔ کیا رات کو بھی وہ یہیں تھا؟ وہ تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی آ گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ تو میں نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ باہر والے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا جو درگا نے کھولا تھا۔ رات کو جب ٹھاکر یہاں سے نکلا اس وقت تم کہاں تھے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں حضور، اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ میں تو صبح باغ میں آیا تو بھی میرا خیال تھا کہ ٹھاکر جی ابھی اندر ہیں۔ اس نوکر کو میں نے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دوسرے نوکروں سے ملے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور نوکر کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس سے میں نے یہی سوالات کیے اور اس نے وہی جواب دیے جو پہلا نوکر دے چکا تھا۔ اس سے میں نے اور بھی سوالات پوچھے لیکن میرے مطلب کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کو میں نے کہا کہ صحن میں جا کر بیٹھ جائے۔ تیسرے نوکر کو بلا لیا۔ وہ پرانی عمر کا آدمی تھا۔ کب سے ٹھاکر کی نوکری کر رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھ کو صحیح معلوم نہیں حضور، اس نے جواب دیا۔ موٹا موٹا حساب کروں تو 40 سال بن جائیں گے۔ ٹھاکر جی کی شادی میرے سامنے ہوئی تھی۔ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے ٹھاکر جی اس وقت کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہم تو کہتے تھے کہ ٹھاکر جی یہاں سوئے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن کسی نے بتایا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی اور وہ ہسپتال میں ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ٹھاکر مر گیا ہے تو تم کیا کہو گے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں حضور، بوڑھے نوکر نے جواب دیا۔ گاؤں کے سارے ٹھاکر مر جائیں تو بھی میں ٹھاکر نہیں بن سکتا۔ ہم تو ٹھاکروں کی چاکری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے ڈھیلی سی آواز میں پوچھا، کیا ٹھاکر جی واقعی ہسپتال میں ہیں یا آپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ میں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ تمہارا ٹھاکر مر گیا ہے اور اس کی لاش گھر آ گئی ہے۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ میرے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سنا ہے ٹھاکر عورتوں کے معاملے میں ٹھیک آدمی نہیں تھا، میں نے کہا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے حضور، اس نے جواب دیا۔ دولت ہو تو عورت کے معاملے میں کون ٹھیک رہتا ہے؟ میں نے اس سے بھی وہ تمام سوالات پوچھے جو میں دوسرے 2 نوکروں سے پوچھ چکا تھا۔ اس نے وہی جواب دیے جو میں پہلے 2 مرتبہ سن چکا تھا۔ اس بوڑھے نے بھی ٹھاکر کے خاص نوکر درگا کا نام لیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ درگا کو شامل تفتیش کرنا تو بہت ضروری ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے پوچھا کہ درگا کہاں ہوگا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ٹھاکر کی حویلی میں ہوگا یا پھر اپنے گھر میں۔ درگا کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پکا بدماش ہے حضور۔
بوڑھے نوکر نے جواب دیا اور وہ یکلخت جیسے ڈر گیا، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، حضور یہ بات میرے منہ سے نکل گئی ہے، اگر یہ درگاہ تک پہنچ گئی تو وہ میری جھگی کو آگ لگا دے گا۔ اس بوڑھے کو بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کو ٹھاکر یہاں سے چلا گیا تھا یا نہیں۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو کہا کہ وہ ٹھاکر کے گھر جائے اور اس کے بڑے بیٹے کو کہے کہ اپنے خاص نوکر درگا کو میرے پاس بھیج دے۔ کانسٹیبل واپس آیا تو اس کے ساتھ ٹھاکر کا بیٹا تھا، درگا نہیں تھا۔ درگا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اسی واسطے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں تو باپو کی بیماری اور موت میں ایسا پھنسا ہوا تھا کہ ادھر ادھر کی ہوش ہی نہیں تھی۔ درگا تو کسی کو صبح سے نظر نہیں آیا، وہ صبح سویرے ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں آپ کے کانسٹیبل کے ساتھ اس کے گھر گیا اور اس کا پوچھا۔ اس کی بیوی اور اس کی ماں نے بتایا کہ وہ کل شام گھر سے نکلا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ٹھاکر جی کے پاس جا رہا ہے۔ وہ ساری رات گھر نہیں آیا، آج کا دن بھی گزر گیا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ انکشاف میرے واسطے کارآمد تھا۔ مجھ کو ٹھاکر کے بیٹے نے مزید باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ درگا کو غیر حاضر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مجھ کو باغ کے نوکروں سے معلوم ہو گیا تھا کہ شام کو درگا باغ کے مکان میں آیا تھا۔ اس کی غیر حاضری کی یہ وجہ ہو سکتی تھی کہ ٹھاکر نے اس کو کسی دوسرے گاؤں میں کسی کام کے سلسلے میں بھیج دیا ہوگا۔ میں نے سوچا کہ آج رات اس کا انتظار کر لیتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر ٹھاکر کے بیٹے نے بتایا کہ درگا کوئی وارداتیں کرنے والا آدمی نہیں، لیکن بدماش ہے۔ گاؤں کے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، وہ ٹھاکر کا باڈی گارڈ بنا ہوا تھا۔ میں نے رات باغ والے مکان میں گزارنے کا ارادہ کر لیا، مجھ کو ذرا سا بھی سراغ نہیں ملا تھا۔ نمبردار باہر حاضری میں کھڑا تھا، مخبر بھی موجود تھے۔ ان مخبروں میں 2 آدمی ایسے بھی تھے جو معززین کہلاتے تھے۔ تھانے داروں کی چاپلوسی کو یہ لوگ اپنا دین دھرم سمجھتے تھے۔ چاپلوسی کا بہترین طریقہ مخبری تھا۔ ایسے لوگ آج کل بھی پائے جاتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو باری باری اپنے پاس بٹھایا اور ان سے رپورٹیں لیں۔ ان سے مجھ کو جو حالات معلوم ہوئے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہر ایک کی الگ الگ رپورٹ سنانے کی ضرورت نہیں۔ ان سب سے میں نے درگا کی بابت خاص طور پر پوچھا۔ ہر ایک تھانے دار جانتا تھا کہ ٹھاکروں، سیٹھوں اور جاگیرداروں کے جو خاص ملازم اور باڈی گارڈ ہوتے تھے وہ اپنے اپنے آقاؤں کے حکم سے اغوا اور قتل کی وارداتیں تک کرتے تھے، ان کی عیاشی کا سامان مہیا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں اپنے آقاؤں کے قیمتی راز ہوتے تھے۔ ٹھاکر کا چال چلن ان سب نے یہ بتایا کہ عیاش آدمی تھا۔ ان سے مجھ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ باغ والے مکان میں جوا کھیلنے کون کون آتا تھا۔ ان ناچنے گانے والیوں کے نام اور پتے بھی مل گئے جن کو کبھی کبھار ٹھاکر باغ والے مکان میں لایا کرتا تھا۔ ان لوگوں نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ واردات کی رات گانے ناچنے والی کوئی نہیں آئی تھی، اگر خفیہ طور پر آئی ہو تو اس کو ان کا علم نہیں۔ میں نے باغ کے 3 نوکروں کو پھر بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ پچھلی رات یہاں گانا بجانا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، اگر بعد میں ناچ گانا ہوا ہو تو وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ میرا خیال ہے گانے بجانے والا کوئی نہیں آیا۔ بوڑھے نوکر نے کہا، یہاں اندر جب کبھی گانا بجانا ہوتا ہے ہمیں گھروں میں ڈھولک طبلے کی آواز آ جاتی ہے۔ درگا کی بابت وہی رپورٹ ملی جو پہلے مل چکی تھی۔ وہ دلیر اور بدماش تھا اور اس کی دوستی بدماشوں اور چوروں وغیرہ کے ساتھ تھی۔ اس وجہ سے لوگ ٹھاکر سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا درگا سے ڈرتے تھے۔ لیکن ٹھاکر بڑا کائیاں شکاری ہے جناب، ایک معزز مخبر نے کہا۔ درگا پر ٹھاکر اس واسطے بھی مہربان تھا کہ درگا کی بیوی بھی جوان اور خوبصورت عورت ہے اور درگا کی ایک ہی بہن ہے، وہ بھی اس کی بیوی جیسی خوبصورت ہے۔ اس کی عمر ابھی 25 سال نہیں ہوئی، خاوند کے ساتھ اس کی نہیں بنتی، عرصہ 1.5 سال سے اپنے میکے بیٹھی ہوئی ہے۔ ٹھاکر درگا کے گھر آتا جاتا ہے، معاملہ کچھ ایسا ویسا ہی ہے۔ درگا کو معلوم ہوگا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، مجھ کو جواب ملا، شاید اس کو معلوم نہیں۔ درگا کی ایک بات کو سب پسند کرتے ہیں، گاؤں کی کوئی عورت ہو، خواہ وہ بد چلن ہی ہو، درگا اس کی عزت کرتا ہے، کسی عورت کو میلی نظر سے نہیں دیکھتا۔ اس کی اس عادت کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ ٹھاکر اس کے گھر بری نیت سے جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹھاکر کی نیت بری نہ ہو، ٹھاکر کی نیت اچھی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات مجھ کو نمبردار نے کہی تھی۔
میں تو حضور یہ بھی کہتا ہوں کہ درگا ٹھاکر کے کسی کام سے نہیں گیا، وہ روپوش ہو گیا ہے۔ اس نے ٹھاکر کو اپنی بیوی یا بہن کے ساتھ دیکھ لیا ہوگا۔ وہ جا کہاں سکتا ہے؟ اس کے بہت ٹھکانے ہیں، اس نے جواب دیا۔ راہزنوں اور ڈاکوؤں کے ساتھ اس کا دوستانہ ہے۔ میں نے رات کو ہی نمبردار، ذیلدار، چوکیدار اور اپنے کانسٹیبلوں کو ان آدمیوں کے نام بتا کر جو باغ میں جوا بازی اور شراب نوشی کے واسطے آتے تھے کہا کہ ان سب کو صبح تھانے حاضر کریں۔ مجھ کو ایک عورت بتائی گئی تھی جو ٹھاکر کے خفیہ کام کرتی تھی۔ وہ معمولی سی عورت تھی، 5-6 سال سے بیوہ تھی۔ رات آدھی گزر گئی تھی، میں نے اپنا آرام منسوخ کر دیا تھا۔ چوکیدار کو کہا کہ اس عورت کو جگا کر لے آئے۔ وہ گھبراہٹ کے حالت میں میرے پاس آئی۔ اس کو دیکھتے ہی میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ عورت میرے کام کی ہے۔ اس کی عمر 40 سال سے 3-4 سال کم تھی۔ ایسی عورتیں دیہات میں بھی ہوتی ہیں اور شہروں میں بھی۔ پولیس ان کو اچھی طرح جانتی ہے۔ ان کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان کی ڈیل ڈول اور ایکٹنگ ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ عورت بھی انہی جیسی تھی۔ میں نے اس کو بٹھا لیا اور کہا کہ وہ ڈرے نہیں، میں جو پوچھوں وہ مجھ کو ٹھیک ٹھیک بتا دے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ذرا مسکرا کر اس کو 2-3 ایسی باتیں کہیں جو وہ سمجھ گئی۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ مجھ کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ ٹھاکر کی ساری کہانیاں سنا دے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس پر ٹھاکر نے بری نظر رکھی اور مارا گیا، اور اگر تم ٹھاکر کے قتل کی کوئی اور وجہ جانتی ہو تو وہ بھی بتا دو۔ میں نے کہا میں اتنے گہرے راز نہیں جانتی۔ اس نے کہا مجھ کو بالکل معلوم نہیں کہ اس کی اتنی سخت دشمنی کس کے ساتھ تھی۔ دیواروں کے اندر ٹھاکر جو کچھ کرتا تھا وہ میں نہیں جانتی، درگا جانتا ہے۔ میں ان عورتوں کے نام بتا دوں گی جن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس نے 3-4 نام بتائے، لیکن مجھ کو اب درگا کے نام کے ساتھ زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے درگا کی بیوی اور اس کی بہن کی بابت پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دونوں بہت چالاک ہیں۔ ٹھاکر ان کو اس عورت کے ہاتھ تحفے بھیجا کرتا تھا۔ وہ تحفے لے لیتی تھیں مگر اس کے ہاتھ نہیں آتی تھیں۔ ٹھاکر ان کے گھر جاتا تھا اور وہ دونوں اس کی بہت خاطر تواضع کرتی تھیں۔ ایسے کہہ لیں کہ وہ دونوں ٹھاکر کو بے وقوف بنا رہی تھیں۔ کیا ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ درگا کو پتہ چل گیا کہ ٹھاکر اس کی بیوی اور بہن کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں بہت احتیاط کرتی تھی۔ اب اگر اس کو شک ہوا ہو یا اس کی بہن یا بیوی نے بتا دیا ہو تو میں نہیں جانتی۔ اس عورت کے ساتھ میں نے بہت دماغ سوزی کی۔ اس سے مجھے یہی حاصل ہوا کہ ٹھاکر عورتوں کا شکاری تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کے قتل کا باعث یہی تھا۔ میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ وہ عورت کون تھی جس کے خاندان کے کسی آدمی نے اس کو زہر دے کر مار دیا ہو۔ اس عورت کو میں نے جانے نہ دیا، اس کو باہر بٹھا دیا اور ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر نمبردار وغیرہ کو کہا کہ وہ مجھ کو درگا کے گھر لے چلیں۔ چوکیدار ہمارے آگے آگے چل پڑا اور ایک مکان کے دروازے پر جا رکا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ دروازے پر دستک دے۔ اس نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری بار کھٹکانے پر دروازہ کھلا۔ میں نے ٹارچ جلائی، دروازہ کھولنے والی عورت تھی۔ میں نے تیزی سے دروازے میں داخل ہو کر اس عورت کو بازو سے پکڑا۔ چوکیدار نے کہا پولیس ہے۔ میں اس عورت کو صحن میں لے گیا۔ درگا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ کل شام کو گیا تھا، اس نے جواب دیا، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ کہاں گیا تھا؟ ٹھاکر کے گھر، اس نے جواب دیا۔ کمرے سے ایک اور عورت باہر آئی اور بولی یہ کون ہیں؟ پولیس والے ہیں، اس عورت نے جواب دیا جو میرے قبضے میں تھی۔ بتی جلاؤ، نمبردار نے کہا، یہ پولیس انسپکٹر ہیں۔ اسی نے لالٹین جلائی۔ ہمارے پاس ٹارچیں تھیں۔ ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو معلوم تھا کہ کسی کے گھر چھاپا مارنے کے موقع پر ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے۔ وہ گھر میں ادھر ادھر ہو کر کونے کھدرے دیکھ رہے تھے۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت تھی۔ کمرے میں 4 پائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس کمرے کے دائیں اور بائیں ایک ایک کوٹھڑی تھی۔ ایک میں ہیڈ کانسٹیبل گیا اور دوسری میں چلا گیا۔ ہم نے 4 پائیوں کے نیچے اور سامان کے پیچھے دیکھا۔ سارا گھر کنگھال ڈالا مگر درگا نہ ملا۔ بوڑھی عورت درگا کی ماں تھی۔ وہ اتنی بوڑھی نہیں تھی کہ اٹھ نہ سکتی۔ اسے بڑا تیز بخار تھا۔ اس کا جسم کمزور تھا لیکن زبان میں پوری طاقت تھی۔
اس نے مجھ کو اور میرے ساتھ کے تمام آدمیوں کو گالیاں نہیں دیں، باقی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ کہتی تھی کہ درگا ٹھاکر کے گھر ہوگا، وہاں نہیں تو اس کے باغ میں ہوگا۔ وہ پوچھتی تھی کہ اس نے کیا جرم کیا ہے، میں نے اسے نہ بتایا۔ وہاں درگا کی بہن تھی اور بیوی بھی، بتانے والوں نے تھوڑا بتایا تھا، وہ زیادہ خوبصورت تھیں۔ میں نے برآمدے میں چارپائی پر بیٹھ کر تفتیش شروع کر دی، پہلے درگا کی بیوی سے، پھر اس کی بہن سے پوچھ گچھ کی۔ دونوں نے بتایا کہ وہ ٹھاکر کی نیت کو سمجھتی تھیں اور اس سے کھا پی رہی تھیں۔